محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 12 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اس کا لفظی اور محاوری ترجمہ سیکھیں گے، مزید اس کی تشریح، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا مطلب بھی سیکھیں گے، اور اس سے ہمیں کیا ملا، کیا لیسن ملا، کیا سبق ملا، یہ بھی سیکھیں گے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے حفاظت مانگی جائے، اللہ کی حفاظت میں انسان چلا جائے، اللہ کی پناہ میں انسان چلا جائے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے۔ یہ دو صورتیں صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک دعا ہے جو بندہ رب کے حضور ان الفاظ سے دعا کرتا ہے۔ یہ دعا خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھائی، بڑی ہی بہترین اور جامع دعا ہے۔ جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ کتنی ہی جامع دعا ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اعوذ نہیں ہے، اعوذ ہے۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ قل ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سیکھا فعل ماضی کا بیان، پھر فعل مضارع کا بیان سیکھا۔ آئندہ ہم فعل امر سیکھیں گے تو یہ فعل امر ہے، آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اعوذ، میں حفاظت مانگتا ہوں۔ اعوذ یہ فعل مضارع ہے، شروع میں علامت مضارع ہے، آخر میں دال کے اوپر پیش بھی ہے، جو ہم نے سیکھا کہ مضارع کے آخر میں پیش عام طور پر آتا ہے۔ باقی تفصیل ہم مزید آگے سیکھیں گے اور اس کا ٹیبل بھی ہم آگے سیکھیں گے۔ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ الفلق کے لفظی معنی ہے کسی چیز کے دو ٹکڑے کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔ رات کی تاریکی کو چاک کر کے، پھاڑ کر کے سورج کی روشنی کو لانا۔ یہ ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم ہے۔ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے آج کے دن جس ٹائم پہ سورج طلوع ہوا تھا اور جس ٹائم پہ سورج غروب ہوا تھا، آج بھی اسی ٹائم پہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اور یہ نظام یوں ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ کی طاقت۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں حفاظت مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی مجھے حفاظت چاہیے، اس کے لیے ایک بڑی طاقت ہونی چاہیے جس کی میں حفاظت میں جاؤں، جو مجھے ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، آفات سے، مصائب سے جو میری حفاظت کرے، وہ ایک بڑی طاقت ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی طاقت۔ کس کے مقابلے میں انسان حفاظت کی دعا مانگ رہا ہے؟ من شر ما خلق۔ من معنی سے، شر، شر کا معنی ہوتا ہے برائی، تکلیف۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں شرارت، شرارت پسند، شریر، شرنگیز، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو من شر، شر سے، برائی سے، تکلیف سے، کس کے؟ ماں، جو۔ ماں کہ آپ نے اس سے پہلے دو معنی سیکھے ہیں۔ ایک ماں کا معنی سیکھا آپ نے کیا، شروع میں ماں اسم کا، آپ کا نام کیا ہے۔ ماں کتاب کا، آپ کی کتاب کیا ہے۔ اور دوسرا سیکھا آپ نے ماں کا معنی نہیں، جیسے ما فعل، اس نے نہیں کیا، ما نصر، اس نے مدد نہیں کی۔ اسی طرح سے ماں کا ایک معنی ہے وہ جو، جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے ماں جو، سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے۔ ماں خلق، جو اس نے پیدا کیا۔ خلق، اس کا ٹیبل بھی ہم پیچھے ماضی کے بیان میں سیکھ چکے۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، اس طرح سے ہم ٹیبل سیکھ چکے ہیں۔ تو من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شر سے،
ان سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس سے میں اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ تو من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کیا پیدا کیا؟ ساری کائنات پیدا کی ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، جنگلوں کی مخلوق، ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کی مخلوق سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اب اس میں من شر ما خلق میں تو ساری مخلوق آ گئی، لیکن آگے کی جو 3 آیات ہیں اس میں مزید 3 چیزوں سے الگ سے حفاظت کی دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ وہ بھی مخلوق ہیں، غاسق اور نفاثات اور حاسد۔ ان تینوں کے تعلق سے اللہ نے الگ سے کہا کہ ان سے بھی حفاظت کی دعا مانگو، کیونکہ ان تینوں کا علم انسان کو نہیں ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیا چھپا ہے، کون مجھ سے جل رہا ہے، کون مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسان کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی الگ سے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ان سے بھی میری حفاظت فرما، کیونکہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہے تو انسان کو خبر ہے یہاں یہ نقصان دہ ہے، سانپ نکلا ہے تو انسان فوراً بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن رات کے اندھیرے میں کیا چھپا ہے، کون مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کون مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کی مزید دعا کرنے کے لیے بندے سے کہا۔ تو دیکھیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں حفاظت مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من شر غاسق، من معنی سے، شر کا معنی ہوتا ہے برائی، تکلیف۔ ایک پیچھے ہم نے سیکھا تھا من کا معنی ہوتا ہے کون، جیسے کہا تھا من انت، آپ کون ہیں۔ اسی طرح من کا ایک معنی ہم نے سیکھا تھا وہ جو، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سنی اس کی جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی۔ تو من کا معنی ہے کون، اور من کا ایک معنی وہ جو، اور یہ ہے من کا معنی سے، من شر، شر سے، غاسق، غاسق کا معنی ہے اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ اذا وقب، اذ اور اذا اس کا معنی ہوتا ہے جب، وقب وہ چھا جائے، کون چھا جائے؟ یعنی اندھیرا، یعنی رات کا اندھیرا جب چھا جائے، اس میں جتنے شرور ہیں، فتنے ہیں، مصائب ہیں، حالات ہیں، یا اللہ میری اس سے حفاظت فرما۔ عام طور پر غفلت کی حالت میں اللہ کے عذاب نازل ہوئے، راتوں میں زلزلے آتے ہیں، راتوں میں اللہ کے عذاب آتے ہیں، مختلف برائیوں میں رات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، مختلف وائرسوں میں انسان گھرا ہوا ہے، مختلف حالات میں انسان گھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ رات اپنے اندر جتنے شرور، فتنے، مصائب، حالات، نافرمانی کے کام جتنے ہیں، اللہ ان سے میری حفاظت فرما۔ تو ومن شر غاسق، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اذا وقب جب اندھیرا چھا جائے۔ پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھر مزید کس چیز سے حفاظت کی دعا مانگی گئی؟ من شر النفاثات، واو مانا اور، من کا مانا سے، شر مانا تکلیف، برائی، نقصان، نفاثات یہ نفاثتن کی جمع ہے، نفاثات۔ اس سے پہلے ہم جمع بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، ایک جمع واو نون یا نون کے ذریعے، مسلمون کی جمع مسلمون، مسلمین، وہ تھی مذکر کی جمع، اور مؤنث کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہم نے سیکھا؟ الف اور لمبی تا آخر میں لگائیں گے، تو نفاثتن یہ واحد مؤنث، اور نفاثات یہ جمع مؤنث ہے، جیسے مسلمتن کی جمع مسلمات۔ تو نفاثات کا معنی ہے پھونکے مارنے والیاں، ساحر، جادوگر۔ نفس کہتے ہیں سانپ، دیکھا ہوگا آپ نے، سانپ جب زہر پھینکتا ہے تو پھنکار مارتا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں نفس، سانپ کا زہر اگلنا۔ اسی طرح سے ایک ساحر، ایک جادوگر جب وہ دم منتر پڑتا ہے تو گویا کہ وہ جب وہ دم اور منتر کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کر رہا ہے، دراصل وہ زہر پھیلا رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس کو کہا گیا نفاسات، وہ چاہے مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ من شر النفاسات یعنی پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ کس میں؟ فی العقد، گرہوں میں۔ عقدتن کی جمع ہے عقد، اس کا معنی ہوتا ہے گرہ، بندھن۔ تو گرہوں میں پھونکے مارنے والوں یا والیوں کے شر سے۔ یہ اگرچہ یہاں مؤنث کا لفظ ہے لیکن اس سے نفس جادو گر بھی مراد ہے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں۔ تو گروہ میں پھونکے مارنے والوں یا والیوں کے شر سے بھی اللہ میری حفاظت فرما، مجھے نہیں معلوم کہ کون مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اور اس معاملے میں بڑے بڑے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ عام طور پر عورتیں اس معاملے میں بڑی ہی کمزور واقع ہوئی ہیں، ہر چیز میں وہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس دوڑتی ہیں، عاملوں کے پاس، پیر فقیروں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جو آتھنٹک نہیں ہے، جو معتبر نہیں ہے، جو دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دیتے ہیں، رواج دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف بہت سے لوگ رجوع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کن کن جھمیلوں میں، کن کن برائیوں میں، کن کن شرکیہ بدعات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے سچے دل سے دعا کی جائے، اس صورت کو پڑھ کر کے خود دم کیا جائے، یا کوئی معتبر، آتھنٹک، باعمل عالم ہو یا عامل ہو تو اس کے ذریعے سے علاج کرایا جائے۔ حقیقت میں اگر کوئی بیماری ہے، سب سے پہلے تو انسان کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر بات میں وہم میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح سے ان چیزوں میں شریک ہونا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ وَمَانا اور، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، برائی، تکلیف۔ حاسدن حسد کرنے والے کے شر سے۔ اذا حسد، اذ اور اذا اس کا معنی جب۔ اذا حسد جب وہ حسد کرے، یعنی جب کوئی مجھ سے حسد کرنا چاہے، مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہے، تو یا اللہ میری اس سے حفاظت فرما، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، کسی کو کسی نعمت میں دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے، یا اگر مجھے نہیں ملتی ہے تو کم سے کم اس سے یہ چیز چھن جائے۔ اور دوسری چیز ہے رشک، کسی کو اچھی نعمت میں دیکھا تو دعا کی کہ اللہ یہ نعمت جو اس سے تو نے عطا فرمائی ہے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، میرے لیے اگر اس میں خیر ہے تو یہ اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں رشک، یہ چیز جائز ہے، لیکن جلنا اور یہ خواہش رکھنا، یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اور یہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا ہے۔ گویا بندہ یوں کہہ رہا ہے حسد کر کے کہ اللہ نے جو چیز اسے دی ہے وہ غلط کی ہے، نعوذ باللہ۔ تو حاسد خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے، ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی صحت کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے اعمال کو بھی ضائع کرتا ہے، کیونکہ حسد کے نتیجے میں وہ غیبت کرے گا، پھر پلان بنائے گا، پروپیگنڈا کرے گا، زبان کو خراب کرے گا، دوسروں کے ذہنوں کو خراب کرے گا، آگ لگائے گا، تو مختلف بیماریاں حسد کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، مطلب اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورت کتنی جامع ہے، کتنی بہترین دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اس سورت کو پڑھیں ایک دعا کے انداز میں اللہ سے مانگیں، اعوذ برب الفلق، میں حفاظت مانگتا ہوں رب الفلق کی، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔
یعنی تمام مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے، یعنی رات کے اندر جتنے شرور و فتن ہیں ان سے جب رات چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر قسم کے ساحروں سے، جادوگروں سے، ان کے سحر سے اللہ میری حفاظت فرما. اسی طرح حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے بھی اللہ حفاظت فرما. تو اس دعا کے انداز میں اس صورت کو پڑھیں اور اللہ کے حضور ان الفاظ سے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے، اپنی پناہ میں لے، اور ہمیں ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، آفات سے، بلیات سے اور مصائب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.